سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی، اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین نے اس شہر کی تعمیر کے لیے 2300 صفوں پر مشتمل ایک پرپوزل پیش کیا ہے جس میں اس شہر کا نام نیوم رکھا گیا ہے۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا اور بتایا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شاہکار شہر ہوگا۔ نیوم کا مطلب ہے جدید مستقبل۔ اس شہر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودیہ میں مدینہ سے کچھ فاصلہ پر دجال کا محل بھی تعمیر کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا۔ وہ نکلنے کے بعد زمین پر ہر ایک شہر میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے جو اسے مدینہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نبوی کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کا سفید محل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قیام کے بارے میں جس پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور اس مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے، جس کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کے مطابق ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کی گئی۔ تعمیر کے بعد سے یہ محل اب تک ویران پڑا ہے، اور اس محل کے علاوہ اس پہاڑی پر دور دور تک آبادی نہیں۔ اس محل کی جانب جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہاں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اس محل کو دجال محل کا نام دے رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس شہر کی۔ دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی نشانی ہے جس کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان 2017 میں کر چکے ہیں، جو تقریباً 7 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے پر بنایا جائے گا جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے، یا دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر نظر ڈالنا ہوگی۔ آخر اتنی بڑی رقم سعودیہ کو دی کون رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ جی، اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودیہ میں ضرور بن رہا ہے، مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا، جو صہیونیوں کا ایجنڈا ہے، جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا۔ یہودی سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں،
اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا، اور سب سے بڑی بات، اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کو قید کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ جن سعودی عہدیداروں نے اس شہر کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا، وہ آج بھی قید خانوں میں ہیں۔ اس حجاز مقدس پر جو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے، پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں۔ جو پابندیاں سعودیہ میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر کو سعودیہ کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی، جیسے یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس روبوٹک لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جراسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائناسور روبوٹس کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا، بڑے بڑے لگژری ریسٹورانٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 اسکوائر میل کے رقبہ پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی، تو وہ اس وقت یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی۔ یہ وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دی کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کی بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو 75 ارب ڈالر کی امداد دے دی۔ ان سب حالات کو دیکھا جائے، جہاں یہودیوں کے مظالم ہوں، یہودیوں کے ناجائز قبضے ہوں یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، سعودیہ نے کھل کر اسرائیل ہی کی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی میں سعودیہ ایران جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جس وقت قطر نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد سعودیہ نے قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔
इस वक्त तमाम आले सऊद और आले मसूद कतर के खिलाफ मैदानी जंग में आ गए हैं, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर अरब रियासतें शामिल हैं। अरब बादशाहों के ये सब अमाल इस बात को जाहिर करते हैं कि ये बादशाहत पर बैठे सिर्फ यहूदियों की नौकरी कर रहे हैं। अब निहायत दिलचस्प हक़ाइक़ बताता हूं कि सुहूनी जिस सरजमीन पर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं उसमें 5 इस्लामी ममालिक आते हैं, जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और आधे से ज्यादा सऊदी अरब शामिल है। ये वो इलाका है जिसे 7 समंदर लगते हैं। दज्जाल की आमद से कबल सिहूनी इन इलाकों पर कब्जा 2 सूरत में हासिल करना चाहते थे। पहला ये कि ये ममालिक इसराइल के साथ अमन मुआहदा कर लें, जिसमें इन ममालिक की पॉलिसी सिहूनी चलाएंगे, मगर हुकूमत इस मुल्क की होगी। दूसरी ऑप्शन जंग की थी। अब तारीख देखें तो मिस्र अरब और इसराइल की 1948 के बाद 3 जंगें हुई। आखिर में उर्दन और मिस्र ने इसराइल के आगे घुटने टेक दिए और अमन मुआहदा कर लिया। शाम और इराक ने अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए, जिसके नतीजे में उन पर अमेरिका के जरिए बड़ा हमला करके तबाह करवा दिया। 5वां मुल्क सऊदिया खुद है। सऊदिया के मौजूदा रवैये से यह बात खुलकर सामने आ रही है कि सऊदिया भी इसराइल से खुफिया अमन मुआहदा कर चुका है या करने वाला है। अगर आप मौजूदा हालात और अरब बादशाहों की इसराइल की तरफ बढ़ते कदमों पर नजर डालें तो ये बात जाहिर हो जाती है कि जिन इलाकों पर इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा है उन इलाकों पर कंट्रोल इसराइल का ही है, चाहे वो अरब बादशाहों की शक्ल में हो या अमन मुआहदे की शक्ल में। अब बस इन इलाकों पर कब्जा करके जंग शुरू होना बाकी है, जो कि मौजूदा दौर में ईरान और सऊदिया जंग की शक्ल में नजर आ रही है। यह यकीनन वही जंग है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि तमाम यहूद और निसारा और कुफार 80 झंडों वाला लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला करेंगे। यह 80 झंडों वाला लश्कर अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादी नेटो और यूरोपीय यूनियन ही हैं। इस जंग का जिक्र यहूदियों और ईसाइयों की रवायात में भी आता है, जिसे जंगे हरमजदून या आर्मगेडन के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहूदी और ईसाई मिलकर मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग करेंगे। दूसरी जानिब देखा जाए तो इस जंग के मुताल्लिक यहूदी सिहोनियों और ईसाई सिहोनियों में भी इत्तेफाक पाया जाता है। इसकी वजह यह है कि दोनों के मुताबिक इस जंग के बाद ही उनका मसीहा आएगा जो दुनिया पर हुकूमत करेगा। सिहोनियों के ग्रेटर इसराइल के बारे में 4 अहम मकासद हैं। पहला, जंगे हरमजदून का आगाज। दूसरा, मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर। तीसरा मकसद ग्रेटर इसराइल का कयाम है और उसके बाद दज्जाल को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पत्थर पर बिठाकर ताजपोशी करना। ईसाई और यहूदी सिहोनियों में इख्तिलाफ सिर्फ एक बात पर है। यहूदी सिहोनी कहते हैं कि दज्जाल मसीहा बनकर आएगा, जबकि ईसाई सिहोनियों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा बनकर आएंगे। ग्रेटर इसराइल और इस जंग में सिहोनियों के मकासद की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है, जिसकी मौजूदगी में यह सब मुमकिन नहीं। इसलिए यहूदी चाहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से लंबे अरसे के लिए उलझा दिया जाए और पीछे अरब में अपने मकासद हासिल कर सकें। दूसरी बड़ी रुकावट तुर्की, कतर और ईरान है। तीनों ममालिक फलस्तीन पर इसराइली कब्जे की सख्त मुखालिफत करते हैं। तुर्की के सदर मुसलमानों को जगाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मगर उनके खिलाफ भी अरब बादशाहों और सिहोनियों की जानिब से साजिशें की जा रही हैं। 2016 की तुर्की की बगावत भी इसी कड़ी का हिस्सा था। कतर और ईरान भी ग्रेटर इसराइल के सख्त खिलाफ हैं। यही वजह है कि कतर और ईरान को भी इक्तिसादी पाबंदियों का सामना होता है। आप बहुत जल्द क़ुर्ब क़यामत की निशानियों को पूरा होता देखेंगे। एक तरफ पाकिस्तान भारत से ग़ज़वा हिंद लड़ रहा होगा,
दूसरी जानिब तीसरी जंग अजीम या जंग हरमजदून अरब पर नाफिज कर दी जाएगी। सेहोनी दज्जाल की आमद से कबल सऊदिया को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। यह शहर भी इसी मकसद की खातिर बनाया जा रहा है। सेहोनी इस शहर को तिजारत का मरकज बनाना चाहते हैं। इस शहर के बनने से यहूदियों के कब्जा में 26,500 किलोमीटर के इलाके तक रसाई होगी, जहां वो एक बड़ी बंदरगाह बनाएंगे, जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी तिजारत कर सकेंगे और यहां रहकर सऊदिया की मईशत को भी कंट्रोल करेंगे। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, जबकि इससे भी बड़ी इमारत सऊदिया में जद्दा टावर के नाम से ज़ेर तामीर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। आखिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब में ही क्यों मौजूद हैं? इस बात को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बे क़यामत के हवाले से एक हदीस पर रोशनी डालता हूं कि अरब के बद्दू जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक न थे, वो क़यामत से कबल एक दूसरे के मुकाबले में ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। ये वजह है कि एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब में मौजूद हैं। दज्जाली महल की तामीर के बाद दज्जाली शहर की तामीर इस बात की गवाही दे रही है कि दौरे फितन का आगाज हो चुका है, जिसके बारे में तमाम मुसलमानों को दज्जाल और उसके फितनों से आगाह करना लाजिम हो चुका है, ताकि मुसलमान खुद को दज्जाल के फितनों से बचा सकें। अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे, उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल और दज्जालियों के फितनों से महफूज रखे और उम्मत मुस्लिमा को इन फितनों का मुकाबला करने की सलाहियत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।